اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ بقرہ کی ایک 25ویں آیت ہے جی۔ یہ بڑا غلط مطلب جو ٹریڈیشنل ٹرانسلیشن میں اس کا لیتے ہیں جی۔ تو وہ بشر الذین آمنوا وعاملوا الصالحات ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل وأوتوا به متشابہا ولہم فیہا ازواج مطہرہ وہم فیہا خالدون۔ یہ جی وہ ہے کیا کہتے ہیں آیت ہے، تو اس پہ ہم جائیں گے۔ اس کا ذکر ہو رہا ہے تو اس کا پہلے میں آپ کو ترجمہ کر دوں جی۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار۔ ٹھیک ہے، یہ اب جو ٹکراؤ ہو رہا ہے قرآن بتا رہا ہے، اس جماعت کے لیے کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ جو قوانین خداوندی اور زندگی کی بلند اقدار کی صداقتوں پر یقین رکھتی ہے یہ جماعت، اور اللہ کے متعین کردہ صلاحیت بخش پروگرام پر عمل پیرا رہتی ہے، تو اے رسول آپ انہیں خوشخبری دے دیں وبشر الذین، کہ ان کے لیے ایک معاشرہ تشکیل ہو جائے گا، ہاں، ان لہم جنات، جس کی شادابیاں سدا بہار اور جس کی آسائشیں زوال ناشنا ہوں۔ یہ تحت الانہار کا مطلب یہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہریں بہ رہے ہیں، یہ محاورہ ہے۔ تو اس محاورے کا مطلب کیا ہوگا؟ شادابیاں سدا بہار اور آسائشیں زوال ناشنا ہوں گی۔ یہ ہے رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق، من ثمرۃ الرزق۔ ٹھیک ہے جی، اس زندگی میں بھی خزاں نادیدہ بہاریں اور بعد کی زندگی میں حیات جاوید، یہ انہار خوشگواریوں اور سرفرازیوں کے یہ وعدے اور یقین دہانیاں جماعت کے ساتھ مخصوص اس حد تک محدود نہیں۔ جس جماعت نے بھی ایسی روش اختیار کی، قرآن کہتا ہے اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس معاشرے میں ان کے ساتھ اور لوگ بھی ان کے رفیق ہوتے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا، یہ ہے کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق قالوا ھذا الذی، یہ قرآن کہتا ہے کہ ان کے اعمال کے نتائج ہمیشہ ایک جیسے ہوتے ہیں، البتہ ان کے پیکر زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں سے ملتے جلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس معاشرے میں ان کے ساتھ اور لوگ بھی ملتے جائیں گے، رفیق بنتے جائیں گے، یہ بھی انہی جیسی پاکیزہ سیرتوں کے حامل ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ جو قرآن کا ازواج مطہرہ، ازواج مطہرہ سے مراد ایسے رفیق جو بالکل کلین، پولوشن نہیں ہوگی ان کے ذہن میں، صاف ستھرے ذہن والے۔ ٹھیک ہے، ڈسپٹنس نہیں ہوگی ان میں۔ ٹھیک ہے، یہ معاشرہ جو ہے قوانین خداوندی کی بنیاد پر استوار رہے گا اور یہ اپنے پھل اس طرح دیتا جائے گا اور اس پہ فساد اور تغیر واقع نہیں ہوگا۔ تو یہ قرآن بتا رہا ہے، چونکہ یہ آیت متقاضی تھی اپنا اس کی، تو اس لیے اس پہ قرآن کی روشنی میں جو ہے تو غور ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ قرآن اس آیت پہ بتا رہا ہے نا کہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق سامان نشو و نما میں تغیرات ہوں گے، یہ بتا رہا ہے۔ جنت اور جہنم کا جو دار و مدار ہے وہ انسانوں کے اس نظام سے وابستہ ہے جو خود قائم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جنت اور جہنم کی یاد رکھی ابتدا یہی ہوتی ہے۔ ہاں، یہ وہ جہنم ہے جو غلط نظام زندگی کا نتیجہ ہے، جس کے فالوورز اور اس کے جو لیڈرز ہیں سب اس میں شامل ہوتے ہیں۔ ہاں، اور یہ جو انکار کرنے والے ہیں اس نظام سے، وہ جہنم ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار۔ دیکھ کافرین اور جہنم، قرآن کیسے اس کے مقابلے میں عامل الصالحات لے آیا ہے۔ ٹھیک ہے، پچھلی آیت میں تو کفار کا ذکر تھا۔ ٹھیک ہے، یہ ہے آمنو۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے اس نظام کی، اس قرآن کی صداقتوں پر یقین رکھتے ہیں یہ لوگ، وہ عامل الصالحات ہے اور اس کے مطابق اعمال صالحہ سے ٹھیک ہے یہ نظام قائم کریں گے۔ انا لہم جنات، ٹھیک ہے، یہ جنت جو ہے نا وہ تو قرآن نے جگہ جگہ اس کو بتا دیا ہے، اور قصہ آدم میں بھی بتایا ہے کہ جنت ہے کیا، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا ایسو شیت و با 2:35،
جہاں سے جس کا جی چاہے بھوک لگے سیر ہو کر کھائے، رزق فراوانی ہے، کوئی پابندی نہیں لگا سکتا۔ اسی جنت کے مقام پر دوسری جگہ ان لکا لا تجوع فیہا ولا تعرا وانکا لا تضمع فیہا ولا تضحا، یہ 20ویں سورہ کی ایک دو آیتیں ہیں، 118 اور 119۔ اس جو جنتی زندگی ہے اس میں نہ بھوک کا خوف ہوگا، نہ پیاس، نہ لباس کی محتاجی، نہ موسم گرمی اور سردی ستائے گی۔ یہ جو بنیادی ضروریات ہے، دیکھیں کیسے قرآن نے اس کو جو ہے تو تھوڑی چند لفظوں میں بیان کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ یہ جو ہے یہ جو ہے نا قرآن، اس کے بعد ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ ہے وہ جنت کی زندگی جو قرآن بتاتا ہے۔ جو بھی اس پہ چلے گا، فیما یاتینکم منی ہدن فمن ہو تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ 2/38 آیت ہے یہ چیز۔ اب جنتی معاشرے کے میں زوج کا جو ہے نا قرآن مفہوم، ٹھیک ہے، یاد رکھیں جنت اگر چاہتا ہے نا کوئی تو یہ قرآن بتا رہا ہے کہ کیسے جو ہے تو جنت ملتی ہے۔ فتخلی فی عبادی ودخلی جنتی، یہ 89/2 آیاتیں ہیں 89 سورہ کی، 29 اور 30 جی، یعنی اس قسم کے رفیقوں کے ساتھ ملو۔ کیا کونو ما صادقین، یہاں فرد کو جنت نہیں ملتی، یہ فریب نفس ہے روحانیت کا، جو ایک فرد اپنی روحانیت کے ارتکاب میں سمجھتا ہے کہ جنت میں داخل ہو گئی، سراسر غلط ہے۔ یہ تو انسانوں نے مل کر تعمیر کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ دیکھیں فتخلی فی عبادی ودخلی جنتی، فی عبادی آیا ہے یہاں جی فی عبادی، دیکھیں جی یہ اس کی عبد کی جمع ہے نا، یہ بات دیکھو یہ ہوں گی جو شامل ہوگی۔ شرائط کیا ہے؟ لہم فیہا ازواج مطہرہ، ہاں ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو تو پتہ ابھی تک کہ ایسے رفیق جن کے ساتھ ملے بغیر اس کی اپنی تکمیل نہ ہو، کمپلیمنٹری ٹو ایچ ادر، اس کو زوج کہتے ہیں، اس کی جمع ازواج ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یعنی گاڑی کے 2 پہیوں میں سے ہر پہیہ دوسرے کا زوج ہوتا ہے، اس لیے تو کہا کہ میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ، تاکہ ایک دوسرے کی انڈیویجولی ایک فرد کی تو ذات کی ڈیولپمنٹ تو نہیں ہو سکتی انڈیویجول لیول پہ۔ ڈیولپمنٹ جنگل کے غاروں میں چلے جائیں نا تو وہاں تو نہ عذاب ہے، نہ ثواب، نہ نیکی، نہ برائی، ٹھیک ہے۔ سوال تو وہاں پیدا ہوتا ہے، ہاں، اور تکمیل اس طرح سے ہوتی ہے کمیوں کی کہ وہ ازواج ہوں گے، اس قسم کا ساتھی کہ ایک دوسرے سے مل کر ان کی نشو و نما ہوں۔ اس لیے کہا کہ ساتھی تو ایک کسی کا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو یہ جو ہے ازواج المطہرہ، ٹھیک ہے، وہ ابدی بتائے جن کے ساتھ ملنے سے جنت بنتی ہے۔ چونکہ چھوٹے پیمانے سے اس کی ابتدا گھر کی زندگی سے ہوتی ہے، اس اعتبار سے جو 2 فرد اس گھر کے اندر ہوتے ہیں، ابتدا کرتے ہیں، مرکزہ بنتے ہیں، فرسٹ کرسٹل بنتے ہیں آپ کے معاشرے کا۔ اس کے لیے بھی شرط قرار دے دی قرآن نے، دیکھ رہے ہیں کہ وہ ازواج جو ہوں مطہر ہونے چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہے تو اسے کہا ہے الخبیث للخبیثین والخبیثون للخبیث، 24/26، ٹھیک ہے۔ یعنی خبیثات خبیثوں کے لیے اور طبیعات جو ہے طیبوں کے لیے، طیبات جو ہیں طیبوں کے لیے، ازواج مطہرہ، یہ ہوگی وہ جماعت، اس میں رفقا سارے مطہرین ہوں گے، وہ عباد جن کے اندر داخل ہونے سے یہ جنت اس کی یہ تشکیل ہوگی، تجری من تحتہا الانہار، ٹھیک ہے۔ اب اس کا تو پتہ ہی وہ ہے، اب اس کا لفظی ترجمہ آپ کیسے کریں گے؟ ہاں، یعنی اس میں نہ افسردگی کی نہ پشمردگی کا، یہ محاورہ ہے عربوں کے یہاں، تجری من تحتہا الانہار، سرسبز و شاداب رہنے والے جتنے باغات ہیں، جتنی کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں، ان کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یعنی شاداب اور سیراب، ٹھیک ہے۔ ان میں تو پانی وہ تو سینٹرل پوزیشن ہے وہاں کی، ٹھیک ہے، اور پانی کے تصور کے بغیر تو شادابی شگفتوں کی سیرابی ہو نہیں سکتی ہے، ہاں۔ اس لیے یہ جو عربی زبان میں محاورہ ہے نہار کا، ہمارے ہاں تو نہر بڑی کینال کو کہتے ہیں نا جی، جس میں پانی بہہ رہا ہو، اس کو عرب اپنے ہاں نہر بولتے تھے، اور ویسے عربوں کو صحراؤں کے اندر وہ ذرا سی
تھوڑی سی وہ بحر بھی ہوتی تھی، اس کو دریا کو بھی وہ بحر کہتے ہیں۔ تو انہار ہوتا ہے پانی کی وہ نالیاں جو باغوں کے اندر پھرتی رہتی ہیں۔ قرآن نے ہر جگہ یہی استعمال کیا، یعنی یہ محاورہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ہمیشہ سرسبز و شاداب رہیں گی۔ دوسرے مقام پر یہ دیکھا، تجری من تحتہا الانہار اکلھا دائم و ذلھا، 13/35 دیکھ رہے ہیں؟ یہاں تشریح ہو گئی اس کی، یعنی جن کے پھلوں اور جن کے سایوں میں ہمیشگی پائی جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اکلھا دائم و ذلھا، اقبال نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا اس کو جی۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، یہ باہر کے موسم سے متاثر نہیں ہوتا ہے، یہ ہے اکلھا دائم و ذلھا کا ترجمہ جو اقبال نے کیا ہے۔ توتی اکلھا کل حین باذن ربھا، 14/25، اللہ کے قانون کے مطابق ہر موسم میں پھل دیتا چلا جاتا ہے۔ ہاں، اس کے معنی یہ نہیں کہ ایک دفعہ لگا دیا اس کے بعد پھر یہ پھل دیتا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نظام قائم کرنے کے بعد اس کو دیکھنا بھی ہے، لک آفٹر بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے نہیں، تاکہ اس کے خلاف کوئی سازش نہ ہو رہی ہو۔ اس لیے تو آخر میں بتایا تھا، وان کیا تھا مومنوں کو، دو جو سورہ ہیں معوذتین، ٹھیک ہے، کل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ وارننگ دی تھی ان کو، ٹھیک ہے۔ یہ ہے، اور بعض جگہ یہ جو چشمے ہیں ان کے متعلق یہ کہا نا، یہ جو ہے کہ یہ چشمے رواں رہیں گے اور اس وقت تک رہے گا جب تک یہ جو ہے نا، یہ چشمے جو ہیں مومن اپنے قلوب سے نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن یہ بتا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب کائنات کی ہر شے کے مقابلے میں انسانی ذات جو ہے ایک غیر متبدل شے ہے جی۔ یہ وہ جو ایکچوئل ٹاپک ہے ہمارا، پھر قرآن جو ہے نا رزق پہ آ گیا، نشو و نما پہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے صبح کے کھانے کے بعد شام کو پھر روٹی کی طرف ہم جس طرح آ جاتے ہیں، جنت کی خصوصیت قرآن کیا بتا رہا ہے، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق، ٹھیک ہے۔ جب بھی ان کو یہ سامان چیز دیا جائے گا، یہ بڑی زبردست چیز ہے، غور کرنے والی چیز ہے، ہاں، کہ جب بھی ان کو یہ سامان زیست ہوگا تو یہ زمانے کے بدلتے تقاضوں کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ زمانہ تو مسلسل چلا آ رہا ہے، دیکھیے 1400 سال میں ہر آن یہ چیز ہے کہ زمانے کے تقاضے بدلتے ہیں، ایک فرد کی پوری ایک زندگی کے اندر اس کے تقاضے عمر کے ساتھ بدلتے ہیں، حالات کے ساتھ بدلتے ہیں، قوم کے تقاضے بدلتے ہیں، مرور وقت سے جوں جوں پیسیج آف ٹائم سے وقت کا دھارا آگے ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بدلتے جاتے ہیں، وہ ان کے ساتھ ساتھ بدلتی جاتی ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے جو غیر متبدل، وہ خود انسان کا یہ جو میں ہے، ریئل سیلف ہے، ٹھیک ہے، ذات جس کو اقبال خود ہی کہتا ہے۔ یعنی آج سے 20 سال پہلے کا جو واقعہ ہو جو ہے تو وہ یاد آ جاتا ہے بندے کو، حالانکہ یہ فزیکل باڈی، یہ کہتے ہیں جو ریسرچ ہے ان کی کہ 20 سال کے اندر ڈاکٹروں کی ریسرچ کی تحقیق کے مطابق کم از کم 3 دفعہ پورے کا پورا یہ فزیکل سیلف بدل چکا ہوتا ہے۔ اب نہ وہ جگر ہے، نہ قلب ہے، نہ دماغ، لیکن اندر کچھ ہے۔ آج بھی اس جو ہے 20 سال کا واقعہ آپ یاد کریں کوئی گھناؤنا سا تو دل پہ اثر کرے گا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اگر اس میں تنوع نہ ہو، بدلنے والے تقاضوں کے مطابق یہ سامان زیست نہ ملے تو دیکھیں پھر وہ گروہ بندی ہو جاتی ہے نا، مناپلی، اجارہ داری ہوگی، اس میں ڈیولپمنٹ ہو نہیں سکتی جی، ٹھیک ہے۔ اس لیے جسمانی ضروریات کا قرآن یہ کہہ رہا ہے، بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق سامان نشوما کا ملتے چلے جانا، یہ ہے رحمیت کا تقاضا، ٹھیک ہے۔ اب بچے کو دیکھیں 1.5-2 سال تک صرف دودھ ہی ملنا چاہیے، اس کے بعد خالی دودھ پہ تو گزارا نہیں ہوتا، دانت نکل آتے ہیں اس کے۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق، جس دور کے اندر بھی ان کو سامان عزیز دیا جائے گا، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، کہیں گے کہ ٹھیک ہے، اس طرح سے ہمارے پہلے جو کچھ تھے ان کو بھی ملتا چلا جا رہا تھا۔ ان سے کہا جائے گا نہیں، اوتوا بہ متشابہا، یہ زمانے کے تقاضوں سے ملتا جلتا، متشابہہ سے مطلب ملتا جلتا ہے جو تمہیں دیا جا رہا تھا، ٹھیک ہے۔ رزق بہرحال ایک چیز ہے، مینٹیننس کا ذریعہ ہے، نشو و نما کا ذریعہ ہے۔ رزق میں تو
تبھی نشوونما کے لیے، یہ تو انسانی صلاحیتوں کی نشوونما کے لیے بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ ریئل سیلف کا جو رزق ہے ظاہر ہے وہ ہمارے ذہن میں تو آ نہیں سکتا کس قسم کا اللہ میاں دے گی۔ رزق کے معنوں میں یہ دو شرطیں ہونی چاہیے پورے انسان کی، میں نے حاصل کل جو ہے نشوونما ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ضرورت کے وقت ملے، بر وقت ملے۔ دیکھیے ضرورت کے اعتبار سے دیکھ ملتا جائے، کس طرح سے ملے یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب کسی بھی قوم کی وہ دیکھیں نا، 400 سال سے اگر وہ حکومت کر رہی ہے ہر قسم کا سامان عزیز سے، اس کے یہاں فرمانی سے، اس قوم کی 100 سال پہلے کی تصویریں آپ دیکھیں جو ملتی ہوئی آپ کو ملیں گی، اس پہ سوشل میڈیا پہ بھی اور فیس بک پہ بھی سارے دیکھیں، تو ان کے واسطے میں سامان عزیز تو ملتا جائے گا، لیکن وہ بالکل بدلا ہوا ہوتا ہے، وہ ملتا جلتا ہوا زمانے کے تقاضوں کے مطابق دیے جائیں گے۔ یہ ہے جنت، ٹھیک ہے، جس میں انسانی کی نشوونما کے ساتھ ساتھ جو ہے تو انسانیت کی نشوونما کے تقاضے بھی پورے کرنا قرآن نے یہ فریضہ قرار دیا۔ اور جنت کو ذوات افران کہا گیا ہے، 55/48، یعنی اس میں تنوع ہو، سامان زیست ہو، جسم کی پرورش کے لیے ہو، انسانی صلاحیتوں کی پرورش کے لیے، اور ضرورت کے وقت ملے، ہر ایک کو ملے، دائمہ ملے۔ اس کے ساتھ زمانے کے تقاضوں سے اس کی صورتیں بدلتی چیز جائیں، لیکن جو چیز اس میں امیوٹیبل ہے تو وہ اپنا نتیجہ غیر متبدل پیدا کرے گی۔ اس کی جو انسانیت ہے، جو ریئل سیلف ہے، زمانے کے تقاضے کے مطابق اس کی بھی نشوونما ہوتی چلی جائے، متشابہ تشابہ کے ساتھ ساتھ ملتا جائے۔ کا انکار کرنے والوں کی کیفیت یہ ہے، وقودها الناس والحجارہ، اس کے برعکس اقرار کرنے والے، اس کے بعد نظام قائم کرنے والوں کو نتیجہ ان کو یہاں کی زندگی کی وہ جنت ملے گی جس میں سامان عزیز کی فراوانیاں، شادابیاں، انسانی صلاحیتوں کی نشوونما۔ یہ تو تنہائی میں تو نہیں ہوگا، جماعت کے اندر رہتے ہوئے، جماعت اس قسم کی جو ازواج مطہرہ پر ہو، ایسے رفقا جو مطہرین ہوں، ان کے اندر داخل ہو جانے سے جنت کے اندر داخل ہو جانا ہے۔ اور جنت وہ ہے جس میں زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضا کے مطابق آپ کو یہ سارا سامان نشوونما ملتا جائے۔ یہ اور یہ پہلی، یہ دوسری جو، اور پہلی وہ جو وقود و الناس والحجار، ٹھیک ہے۔ اب اس آیت کو لے لینا، اگر تم نے اندادا من دون اللہ کھڑے کر دی، تم نے انسانوں کو بھی یہاں کی اس رزق کی ملکیت پر شریک کر دیا، تو اس کا نتیجہ وہ جہنم ہوگا جس کے اندر ان سرچشموں کے اوپر قبضہ کرنے والے خواص، اجارہ دار بھی اور عوام بھی، الناس والحجارہ۔ ہاں، یا الحجارہ بڑے انٹیلیجنٹ لوگوں کو کہتے ہیں، اس کا مطلب پتھر نہیں کیا جاتا، یہ عوام و خواص کی بات قرآن نے کی ہے۔ اس سے محتاج و محروم ہوں گے، یہ دونوں کے دونوں جہنم کے اندر ہوں گے۔ یہ یاد رکھیں، جسم انسانی کی طرح نظام زندگی کو دو ٹکڑوں میں تقسیم نہیں کر سکتے۔ یہ سامان نشوونما رزق تو ایک گوشہ ہے جسے روٹی کہتے ہیں، یہ کلی تو نہیں ہے۔ قرآن کی ایک سورہ جو ہے، ایک عمارت، اس کی ایک منزل ہے، جو کلی انسان کی نشوونما ہے، اس کے لیے ایمان، اس کے لیے ایمان، اعمال صالحہ، تمام اقدار خواندگی کے اوپر ایمان ہے، ہاں، اور زندگی کی وہ جو ہے ڈویزیبل ہول ہے، اس کو آپ ڈیوائڈ ہی نہیں کر سکے، یونٹی ہے کہ ناقابل تقسیم وحدت ہے، یہ لائف جس کو قرآن کہتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے۔ یاد رکھیے، یہ جو متحرر رفقا ہیں جن کی جماعت کا نام قرآن نے جماعت مسلمین رکھا ہے، ان کے اندر شامل ہونے سے جنت ملتی ہے، ان کے بامی تعاون سے، ہاں، اور اس میں تسالم نہیں ہوتا، سلامہ سے ہے یہ لفظ، تسالم کہتے ہیں، کہیں ایک گھوڑا چلاتے ہیں، کہیں دیکھا ہوگا ایک بگی کے اندر 4 گھوڑے ہیں، اتنے گھوڑے اس صورت میں اس گاڑی کو عمدگی سے کھینچ سکتے ہیں جب ان کا پاؤں ایک جیسا اٹھے، ایک جیسا پڑے۔ گھوڑوں کا یہ گروپ جن کے پاؤں ایک جیسے اٹھے اور ایک جیسے پڑے، اس کو تسالم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ کوئی سرکشی سے آگے نہ بڑھ جائے، اسے پھر عدوان کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سیام بھی کہتے ہیں، جو پیچھے رہ جائے تھک کر، انسانیت کی صفوں میں چلنے والوں کے ساتھ نہ چل سکے، مزمحل ہو کر افسردہ ہو جانے والا، صلاحیت ہے جس کی مزمحل ہو جائے، اس کو جو ہے سام کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ قرآن بتا رہا ہے جی، ٹھیک ہے، دیکھ لیں جی، وہ یہ بات ہے، تبھی زندگی کی ضروریات ہیں قرآن کے نزدیک۔ جنت جو ہے تمثیلی بیان ہے، جنت کی جو نما بے شمار مقامات پر دی گئی ہیں،
وہ اگر آپ غور کریں بحیث مجبوری، تو انسان کی جو فزیکل لائف ہے، جس قدر بھی آسائشوں کی آرائشوں کی ضرورت ہے، سب اس میں آ جاتی ہیں. لیکن جن چیزوں کا نام لے کر اس میں ذکر آئے، سامنے رکھنا چاہیے یہ اس چیز کو مد نظر کہ وہ قرآن کی اولی مخاطب عرب قوم تھی. جو چیزیں ان کی نگاہوں میں زندگی کی خوشگواریاں، سرفرازیاں اور سیرابیاں تھیں، نمایاں طور پر قرآن نے ان کا ذکر کیا. مثلا ٹھنڈے پانی، صاف شفاف پانی، چشمے، باغات، پھلوں سے لدے درخت، وہ پھل ایسے کہ جو ہر ایک کی جھولی میں آ جائیں، پرندے کوئی گوشت، آب رواں کے کنارے، ٹھیک ہے، صوفے بچھے ہوئے، قالین، حریر و اطلس کے پردے، چاندی سونے کے ظروف، یہ ایسی چیزیں جو عام طور پر زندگی کی آسائشیں گنی جاتی. یہ اولین مخاطب عرب قوم تھی، ان کے نزدیک تو یہ زندگی کی آسائشوں کا گویا یہ کلائمیکس تھا جی. اس کے معنی یہ نہیں کہ ہمیشہ بالکل یہی چیزیں جن کا ذکر یوں الفاظ میں ہے یہی دیے جانے کی بات ہے. وہ تو قرآن نے ایک لفظ میں بات بیان کر دی، اوتو وہی متشابہہ، ہر دور میں ملتی جلتی ہوئی جو چیزیں زمانے کے تقاضے کے مطابق دی جائے، اس میں تغیرات ہوں گی یار. یہ بنیادی طور پر آسائشیں اور آرائشیں، یہ تو کوئی متعین چیزیں نہیں ہیں جو وہاں کہیں گئی ہیں، وہ ملتی جلتی ہوں گی. ہر زمانے کے تقاضے جس قسم کے ہوں گے اس کے مطابق آرائشیں اور آسائشیں ملتی جائیں گی. اس زمانے میں اگر آج کی آسائشوں کو ذکر کیا جاتا تو ان کی سمجھ میں بات ہی نہ آتی. کہہ دیتے ہیں ریفریجریٹر بھی ملے گا، فریج بھی ملے گا، اے سی بھی ملے گا، اور ٹی وی بھی ملے گا جی، ہاں، اور موبائل بھی ملے گا. یہ بہرحال یہ اس دنیا کی آسائشوں سے متعلق ہے، ٹھیک ہے. یہ بتایا قرآن نے ضابطۂ خداوندی کو تو جو زندگی بسر کرنے کا نتیجہ ہے کہ اس دنیا میں بھی جنت اور اخروی زندگی میں بھی. یہ جنتان کا ہے قرآن. یہاں کی جنت جو ہے نا اس کا تو بتا دیے قرآن، آسائشوں اور آرائشوں کے نام بتا دی، لیکن یہ ساتھ کہہ دیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ بالکل ایسی ہی ہوں گی جو ملیں گی. کہا وہ اوتو بہی متشابہہ، ہر دور کے تقاضوں کے مطابق ملتی جلتی ہوئی چیزیں ملتی جائیں گی. یہ یاد ہے کہ جہان فردہ جو ہے آخرت کا کی نما جو اس کو کوئی فرض زندگی کی ہماری جو یہ موجودہ سطح اس میں شعور سے سمجھ ہی نہیں سکتے. یہ تو فزیکل سیلف ہے، اس کے اندر یہ طبی آسائشوں کو بتایا گیا، اور انہی آسائشوں کو جب اقدار خداوندی کے تابع رکھا جائے تو انسان کی ذات کی نشوما ہوتی جاتی. یاد رکھیں ان کے تعلق بہرحال اس دنیا کی زندگی سے، اس کے بعد کی زندگی میں جو جنت ہے، ہاں، اس کے متعلق اعتراض کرتے ہیں نا کہ بھائی یہ کی جنت عجیب ہے یار، اس میں پانی، پھل، صوفے، پردے، حتیٰ کہ ان کے تصور کو تھا کہ عورے جتنی چیزیں بیانی یہی چیز اس طرح کی جیسے طبی زندگی میں ہوتی ہیں، یہ چیزیں اس انداز کی وہاں ملی. ذرا سبھی قرآن کے اوپر غور کر لیا جاتا تو بات سمجھ میں آ جاتی کہ قرآن نے اس جنت کے متعلق بار بار کہا ہے. مثل الجنت التی وعد المتقون، مثل الجنت التی، یار یہ جنت جس کا وعدہ متقیوں سے کیا جائے اس کی مثال یوں سمجھو یار. اب ظاہر محسوس چیز سے اللہ نے مثال دینی تھی. اس کے بعد آگے تجری من تحتہا الانہار اکلھا دائم و ذلھا، تمثیلی بیان ہے، مثال دے کر بتا رہا ہے قرآن. مثل الجنت التی وعد المتقین فیہا انہار من ماء غیر آسن، ٹھیک ہے، یعنی غیر متغیر پانی ایسا جو چلتا رہے گا. یعنی یہ سامان زیز کی بات قرآن نے کی ہے. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ. 47 تمام چیزیں اس کی مثال یوں سمجھو کہ ان سے زیادہ واضح بتا دیا قرآن نے. یار یہ آیت پڑھیے ذرا 32/17، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. کوئی شخص زندگی کی جو موجودہ شعور کی سطح پر یہ جان ہی نہیں سکتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان کیا ہے پوشیدہ جو رکھا ہوا ہے. اتنی صاف چیز بتا دی. یہ جتنی چیزیں کہی گئی ہیں اگر یہ طبی طور پر محسوس شکل میں بیانی یہ سمجھی جائیں کہ جنت کے اندر بھی ملے گی تو یہ روزمرہ کی ہماری چیزیں، یا یہ کہ ہم جان ہی نہیں سکتے، کوئی نفس جان ہی نہیں سکتا یا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان کیا رکھا ہے. یہ سامان کائے کا ہے جی، جزام بما کانوا یعملون،
32/17 ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہے، جیسے اس موجودہ شعور کی سطح پر کوئی نہیں جان سکتا کیا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آخرت کی زندگی ان امور سے ہے، جو میٹا فزیکل ہیں، سارے ایبسٹریکٹ ٹروتھس ہیں، بسیط حقائق ہیں، غیر محسوس، یہ سمجھائی جا رہی ہیں مثالوں سے۔ ہم یہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ زندگی کی نوعیت کیا ہے، ہم کیا یہاں کی نہیں سمجھ سکتے تو وہاں کی کیا سمجھیں، وہاں کے قواعد کس قسم کے ہوں۔ قرآن انسانوں کی زبان میں جو ہے نازل ہوا، اس لیے ان چیزوں کو انسانوں کی زبان میں یہ تشبیہات اور استعارات سے سمجھاتا ہے۔ وہ تو وہاں کی بات ہے، یہاں کے متعلق بھی اچھے اچھے یہ قادر البیان اپنے اس کا بیان دیکھیں نا، غالب کیا کہہ رہے ہیں، ہر چند کہ وہ مشاہدہ حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے بعد و ساغر کہے بغیر، یہاں یہ بات بنتی نہیں بعد و ساغر کے کہے بغیر۔ تو وہاں زندگی کے متعلق جس کے لیے کہا ہے کہ کوئی شخص نہیں جان سکتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا 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 سامان پوشیدہ کر رکھا ہے، تشبیہات کے اندازی میں بیان کیا جا سکتا تھا۔ یہی چیز ہے کہ جنت کے متعلق جہاں وہ اس دنیا کی جنت ہے، اس میں تو وہ اشیاء کہی گئی ہیں، وہ بہرحال اس دنیا کی اشیاء اسی شکل کے اندر سامنے آئیں گی، یا بعین ہی وہی ہیں جو زمانے کے تقاضوں سے ملتی جلتی ہوئی ملی ہے۔ کہ جہاں تک اخروی زندگی کا تعلق ہے، وہاں کی جنت، وہاں کی جہنم، وہاں کا عذاب ثواب، ٹھیک ہے نا جی، یہ اس کی نوعیت و کیفیات جو ہیں وہ محسوسات میں تو بیان نہیں کیے جاتے، تشبیہات ہی میں بیان کیے جائیں۔ یہ ہے وہ چیز جس کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہے کہ اس قسم کے لایانی اعتراضات جو ہے تو کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور قصور کچھ ان کا بھی نہیں ہے، ہمارے ہاں کی جو قدیم تفاسیر اس میں دیکھی، حوض کوثر کی لمائیاں لکھی ہیں، جنت کے آبخوروں کے پیمانے ہیں، وہاں کے انگور کے دانے کے متعلق لکھا ہے کہ ایک کوا 500 سال تک چکر لگاتا رہے گا تو اس کا دور ختم نہیں ہوا۔ دیکھ رہے ہیں، آگے بڑھو نا تو حیرت ہو جاتی ہے بندے کو جی۔ ہاں، اتنی شرمناک باتیں کہ بیان کریں تو بسوسم پرم جی، مردوں کی محفل میں تو یار یہ بیان ہی نہیں کیا جا سکتا جی۔ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے قرآن کو دیکھیے، اسے تشبیہات سے بات بیان کی کہ انہی تشبیہات کی وجہ سے اس قسم کے خیالات ہوئے، پھر خود ہماری غلط نگاہی کی وجہ سے ہم نے ان کی پیمائشی کی جو تشبیہات کے انداز میں بیان کی گئی ہیں، ہم نے محسوسات کے پیکر میں ڈالی۔ یہی مثالیں قرآن نے دی ہیں یہ۔ اس لیے اب وہ اگلی آیت دیکھیں نا، اس میں 2/26 ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، یہ جو سیدھی جنت کے اشیاء کی چیزیں کوئی مثالیں، بہرحال بڑی نکری اجلی قرآن کہہ رہے ہیں۔ کسی اس قسم کی غیر محسوس حقائق کو سمجھانے کے لیے اگر ضرورت پڑے تو اللہ کے لیے یہ چیز بھی کوئی شرمندگی کا باعث نہیں ہے کہ وہ مچھر جیسی ناچیز مثال دے دے، سمجھا دے۔ بات تو مثال کی ہے، اس سے بھی کم تر درجے کی مثال دے دے، مثال تو مثال ہوتی ہے۔ اس لیے اس کے کہہ دینے سے یہ کہہ دینا کہ صاحب اللہ جیسی بلند ہستی، اور دیکھیے بات سمجھانے کے لیے آبخوروں کا ذکر ہے، آفتابوں کا ذکر ہے، سونے کے کنگن کا ذکر ہے۔ اس دور کے لوگوں نے بھی کہا کہ آج کے یہ جو اورینٹلسٹ ہیں یہ بھی کہتے ہیں، ہم نے بھی 1000 برس تک انہیں کوئی متعلق یہی سمجھا، ٹھیک ہے جی۔ اس نے کہا کہ بات کوئی ایسی باعث ندامت نہیں، جھجکو نہیں، یہ بات دھڑلے سے پیش کرو۔ تمثیلات کے رنگ میں قرآن نے یہ باتیں بیان کی، اللہ نے بیان کی، لیکن دیکھیے کس انداز سے 1400 سال پہلے اس چیز کو خود ہی محسوس کرتا ہے، بیان کرتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، یہ 26ویں آیت ہے بقرہ کی، جو ان بنیادی صداقتوں پر